بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چونکہ میرے ماں باپ نہیں تھے، میری پرورش میرے تایا جان نے کی تھی۔ انہوں نے آج تک مجھ پر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرے ابا کی جو پینشن آتی تھی اس میں سے اپنا گزارا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول اور کالج کے اخراجات بھی پورے کرتی تھی۔ چونکہ میں پڑھائی میں بہت لائق تھی، ہر سال ہی امتحان میں ٹاپ کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تائی جان بہت جلتی تھیں، کیونکہ ان کے اپنے بچے بہت نالائق تھے جو بمشکل پاس ہوتے تھے۔ جب محلے کے لوگ ان کے سامنے میری تعریفیں کرتے تھے تو میری تائی جان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرا حشر نشر کر دیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ گھر میں میری دادی جان بھی موجود تھیں۔ دادی جان مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور شاید دادی جان کی وجہ سے ہی میں ابھی تک زندہ تھی۔ اگر دادی جان میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ مجھے کب کا زندہ دفن کر چکے ہوتے۔ میری زندگی بہت ہی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن میری تائی جان کو میرا یہ سکون پسند نہیں آیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک دن آ کر مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرا FSC کا رزلٹ آیا تھا، میں نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے آگے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل جائے گی، اور میں اس سلسلے میں بہت سی کوششیں کر رہی تھی۔ جب میری تائی امی کو اس بارے میں معلوم ہوا تو ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ انہیں دکھ یہ تھا کہ ان کی بیٹی فیل ہو گئی تھی اور اب آگے نہیں پڑھ سکتی تھی، جبکہ میں کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں آسانی سے داخلہ لے سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ باہر کی کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کروں گی، چونکہ دادی جان نے دادا جان کی پینشن بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک موٹی رقم تھی۔ دادی جان نے وہ سب میرے حوالے کر دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں شروع سے ہی تمہارے لیے یہ بچا کر رکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بعد میں جا کر تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں خوشی سے گلے لگا لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دادی جان مجھ سے اس قدر محبت کر سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام پوتے پوتیوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے سارے پیسے میرے حوالے کر دیے تھے۔ مجھے ان سے وہ تمام پیسے لیتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے کزنز کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ جب میں نے دادی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ فضول طرح کی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکالو، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ نکمے ہیں، ان پر پیسے خرچ کرنا مطلب پیسے ضائع کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ اپنی تائی جان کو ان پیسوں کے بارے میں ہرگز نہ بتانا، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گی، اور جب ایک بار اس عورت کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر بھی اسے قابو میں نہیں کر سکتا۔ دادی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ آپ فکر مت کریں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ میں مسلسل باہر جانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے میری تائی جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ میری تائی جان نے سارا گھر سر پر اٹھا دیا اور گھر کے تمام بڑے افراد کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر انہیں یہ کہنے لگی کہ آج تک ہماری کوئی بھی لڑکی یونیورسٹی تک نہیں گئی اور یہ لڑکی ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے میری لاش سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ تائی جان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھیں اور مجھے پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف جلن کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ مجھے ان کی ان حرکتوں پر بہت افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک انہیں کبھی بھی تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہاں تک کہ میں گھر کے سارے کام بھی نپٹا دیتی تھی اور اکثر تو ان کے حصے کے بھی کام کر دیتی تھی، جبکہ بدلے میں وہ مجھ سے اس طرح کا سلوک کرتی تھیں۔ میری کزن بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر وہ جلدی سے کہنے لگی، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے بھی آج کل باہر کے ملکوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر جا کر لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، اپنی عزت تک کھو دیتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سارا بہت بے وقوف ہے،
یہ آسانی سے کسی کی بھی باتوں میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں، لیکن اس وقت میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے ایک بات کہی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے مجھے ہزاروں باتیں سننے کے لیے ملیں گی۔ میری عزت میرے اپنے ہاتھ میں تھی۔ تایا جان نے آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ تم ملک سے باہر نہیں جاؤ گی، بلکہ ملک میں ہی رہ کر تعلیم حاصل کرو گی۔ ان کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ دادی نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ تایا جان نے مجھے پاکستان میں ہی کسی یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دی ہے، مگر یہ بھی میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ تایا جان کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے آگے پڑھنا ہے تو گھر پر ہی رہ کر پڑھوں گی، گھر سے باہر نکلنا میرے لیے ناممکن ہے۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ ساری رات میں اپنی دادی کی گود پر سر رکھ کر آنسو بہاتی رہی، جبکہ دادی مجھے تسلی دیتی رہیں کہ فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ لوگ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ تم اپنی تیاری جاری رکھو، میں خود تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گی۔ اور پھر مجھے کویت کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی آفر ہو گئی۔ یہ 1 مہینے کا پروسیجر تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ جب میں نے دادی کو اس بارے میں بتایا تو دادی نے مجھے دعا دی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے گا اور تمہیں بہت کامیاب انسان بنائے گا۔ دادی کی بات سن کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے اسکالرشپ مل رہی تھی، یعنی دادی نے مجھے جتنے بھی پیسے دیے تھے وہ تمام میں دادی کے لیے رکھ سکتی تھی، کیونکہ دادی بوڑھی ہو گئی تھیں اور اکثر بیمار بھی رہتی تھیں۔ اس وجہ سے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اچانک ہی ان کی طبیعت بہت خراب ہو جائے تو اس کے لیے وہ پیسے کام آ سکتے تھے۔ جہاں تک میرا سوال تھا تو میرا سارا خرچہ کویت کی حکومت ہی اٹھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیوشن پڑھا کر بھی اپنے لیے بہت سارے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ پیسوں کے معاملے میں مجھے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف اور صرف میرے نصیب میں تھا۔ شاید میرے نصیب میں ہی نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں۔ اسی وجہ سے جب میرے جانے میں 2 دن رہتے تھے کہ اچانک ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی موت کی وجہ میں خود نہیں جان پائی تھی۔ رات کو یہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں اور ہنسی مذاق کر رہی تھیں، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھی اور دادی کو آواز دی تو گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں پریشان ہو گئی، تیزی سے دادی کے پاس گئی، ان کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو ان کا سر ایک جانب ڈھلک گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے شک تو ہو گیا تھا، مگر میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ خبر بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ مجھے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں اونچی اونچی آواز میں دادی کو پکارنے لگی اور انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شور کی وجہ سے تمام گھر والے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ تائی جان بھاگی بھاگی آئیں اور دادی جان کے قریب بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس انداز میں وہ بھاگی ہوئی آئی تھیں، یہی لگا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے ہی آ رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر اس وقت ایک بہت عجیب سی مسکراہٹ بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ تائی جان اس وقت دکھی ہیں یا پھر خوشی منا رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تائی جان نے شور مچا دیا کہ جلدی سے جنازے کی تیاری شروع کرو۔ انہیں دادی کو اس گھر سے باہر نکالنے کی بہت جلدی تھی۔ ان کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ پھپھو دوسرے ملک میں ہوتی ہیں، انہیں آنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ ہی جائے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ دادی کا جنازہ رات کے وقت پڑھایا جائے۔ میری بات سن کر انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بے قابو ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے لڑکی، تم مجھے کیسے کسی کام کا حکم دے سکتی ہو؟ پہلے جس شخص کی وجہ سے تم مجھے آنکھیں دکھاتی تھی اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب اگر تم نے مجھے آنکھیں دکھانے کی یا مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ سلوک کروں گی
جسے سوچ کر تمہاری روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ ان کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بولی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ تائی جان میری ایک بھی نہیں سننا چاہتی۔ دوسری طرف تایا جان بھی تائی جان کے ساتھ ہی مل گئے تھے۔ تایا جان کو اب ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں دادی جان نے وصیت لکھوائی بھی ہوگی یا نہیں۔ جب ان کے وکیل سے بات کی گئی تو پتہ چلا کہ دادی جان وصیت لکھ کر جا چکی ہیں۔ دادی جان نے میرے ہی حصے بھی ایک پلاٹ لکھوایا تھا، اور اس بارے میں مجھے اپنے کزن سے پتہ چلا تھا۔ جب میں نے تایا جان سے اس بارے میں بات کی تو تایا جان نے سختی سے انکار کر دیا۔ معمول کے مطابق میں صحن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ باہر جا کر دیکھا تو میری کزن کا بیٹا رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی، اس کی ماں اس کے پاس چلی گئی اور اسے خاموش کروانے لگی۔ میں دوبارہ سے کچن کی طرف لوٹ کر آ رہی تھی کہ اچانک ہی تایا جان کے کمرے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک گئی، ان کی باتیں سننے لگی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ بالکل بھی ٹھیک عادت نہیں ہے، مگر اس وقت میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے اور یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ کوئی طالع تعلیم کے لیے میں نہیں جا سکی، کیونکہ میری تائی جان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور جس دن میری فلائٹ تھی اس دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی، چلائی تھی، مگر مجھ پر رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تائی جان نے تو گویا اپنے دل کو پتھر کا ہی بنا لیا تھا، اور تایا جان بھی صرف تائی جان کی ہی بات مانتے تھے۔ سب لوگ ہی یکدم میرے خلاف ہو گئے تھے۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی تائی جان میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور بہت ہی پیار سے مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگیں۔ تائی جان کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری یہ حیرت دور ہو گئی جب میں نے تائی جان کے سوال کا جواب ان کے مطابق نہیں دیا۔ دراصل تائی نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری دادی پینشن کے سارے پیسے خرچ کر دیتی تھیں؟ تائی جان کی آواز سن کر میرے ذہن میں اپنی دادی جان کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی تائی جان کو میرے پینشن کے پیسوں کے بارے میں نہیں بتانا۔ یہ پیسے میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں اور بہت جوڑ کر رکھے ہیں۔ اگر یہ پیسے تم نے ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دیے تو میں یوں سمجھوں گی جیسے میری برسوں کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ تائی جان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ دراصل تائی جان کو میرے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا، جو میں نے دادی کے ساتھ جا کر بنایا تھا، اور بینک میں ہی میں نے سارے پیسے رکھوائے ہوئے تھے۔ اسی وقت تائی جان نے مجھے سائڈ پر دھکا دیا اور مجھے کہنے لگی، تم کسی بھی کام کی نہیں ہو، تم صرف اور صرف ہماری روزی ختم کرنے کے لیے ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کچن میں کام کرو۔ میں نے تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے اس گھر میں نہیں رکھا ہوا۔ تائی جان کا موڈ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کے بدلتے ہوئے موڈ کو دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تھیں اور مجھ سے پیار سے بات کی تھی تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ضرور کوئی کام ہے، ورنہ تو انہیں مجھ سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ابھی میں تائی جان کے دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ تایا جان کہنے لگے کہ اماں نے ایک بہت ہی قیمتی پلاٹ اس کے نام کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے وہ پلاٹ اس سے چھینوں۔ ان کی بات سن کر تائی جان کہنے لگی، ارے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کروا دو، پلاٹ نام کروا کر دوبارہ اسے طلاق دے دینا۔ تائی جان کے منہ سے اتنی سخت بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہیں۔ تایا جان اپنی بیوی کی بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ارے یہ بات تو تم نے بہت ہی اچھی کہی ہے، میں شام کو ہی جا کر اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں ٹالے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔
مگر مجھے سامنے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تائی جان نے جب مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور میری بال زور زور سے کھینچنے لگی۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر مزید ظلم کے پہاڑ توڑتی، اچانک ان کا بڑا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دوسروں پر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا ظلم ہے؟ اس کی بات سن کر تائی جان نے انتہائی نفرت سے کہا کہ یہ میری باتیں سن رہی تھی۔ احمد کہنے لگا، تو کیا ہو گیا اگر باتیں سن رہی تھی؟ کون سا اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے؟ اور آپ کون سا اس کے خلاف بول رہے تھے جو آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ احمد نے زندگی میں پہلی بار میرے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تائی جان بھی یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسی وقت ہی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن تائی جان میرے پاس آئیں، مجھے کہنے لگی کہ اگلے ہی جمعے تمہارا نکاح ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، مجھے اتنا تو بتا دیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، فکر مت کرو، جو انسان تمہاری زندگی میں آ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے شوہر سے مل کر تم بہت زیادہ خوش ہوگی۔ تائی جان کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا کہ تائی جان میرے ساتھ دوبارہ سے بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہی ہیں۔ میں نے احمد سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے تائی کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت ہی بے چین اور بوکھلائی ہوئی گھومتی رہتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک بات کا تو مجھے پتا تھا کہ انہیں میری پریشانی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ضرور کوئی اور بات ہے جس نے تائی کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ جمعرات کا دن تھا، گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی تائی جان میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور تائی جان سے پوچھنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح تو کل تھا اور آج تو ویسے بھی گھر میں کوئی بھی بڑا موجود نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے دانت پیسے اور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں جو میں کہہ رہی ہوں تم صرف وہ کرو، جلدی سے اٹھو اور کوئی اچھے سے کپڑے پہن کر باہر آ جاؤ، لیکن یہ بات یقینی بنانا کہ اپنے سر پر ایک موٹی چادر کرنا جس سے تمہارا یہ منحوس چہرہ نظر نہ آئے۔ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری کزن بھی وہاں پر آ گئی۔ اس نے جلدی سے مجھے ایک چادر اڑائی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے خاموشی سے قبول ہے کہہ دینا ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ تم لوگوں سے برا تو ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں نے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور میرے لیے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ میرے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا ایک انسان کے ساتھ نکاح ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہی مجھے خاموشی سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے چہرے پر گھونگھٹ ہی اوڑھا ہوا تھا۔ ابھی تک نہ تو میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور نہ ہی میں اپنے سسرال والوں سے ملی تھی۔ لیکن جب مجھے گھر کے اندر داخل کیا گیا تو اچانک ہی میرے پاؤں کیچڑ میں کھپ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچی مٹی کا بنا ہوا ایک صحن تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بات کو تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار بھی میری تائی امی نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں، مگر میں یوں سب کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی میں نے اپنے غصے کو پیا ہوا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک کمرے میں لایا گیا۔ اس کمرے میں بہت شدید گرمی تھی۔ چونکہ میں اے سی سے اٹھ کر اس قدر گرمی میں آئی تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک بوڑھی عورت تیزی سے وہاں پر آئی۔ اس نے میرے سر سے چادر اتار دی اور مجھے کہنے لگی، بی بی جی یہ چادر اتار دیں، یہاں پر بہت ہی گرمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ میری ساس ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے توبہ توبہ، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی ساس کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں تو ایک ادنا سی عورت ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بہت ہی عجیب انداز میں باتیں کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی نوکرانی ہو۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر ایک ویل چیئر کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہوا، جس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر معذور ہے۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بے یقینی کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر شکل سے بہت ہی خوبصورت اور خوبرو لگتا تھا، لیکن اس میں سب سے بڑا نقص یہی تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی کام کرتا تھا۔ مجھے یہی ٹینشن ہونے لگی تھی کہ نہ جانے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میرا ایک بہت ہی پیارا اور بڑا سا گھر ہو، جہاں پر بہت سارے نوکر چاکر موجود ہوں اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ مگر یہ ماحول دیکھ کر میرے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے نظریں چرا لیں۔ میرا اس سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور ایک بہت خوبصورت زندگی تمہارا استقبال کرے گی۔ شوہر کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ پہلے گھر میں جو تھوڑا بہت راشن تھا، اب وہ راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ میرا شوہر سارا وقت گھر پر ہی موجود رہتا تھا، نہ تو وہ کام پر جاتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے کمانے کا کوئی اور ذریعہ موجود تھا۔ وہ سارا دن ہی موبائل پر لگا نہ جانے کیا کرتا رہتا۔ اب یہ سب دیکھ کر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ دوسری طرف جب سے ہمارے گھر میں راشن ختم ہوا تھا، تب سے وہ عورت ہی ہمارے گھر میں کھانا لاتی تھی۔ اچانک ہی ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرے بینک میں اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا ماتھا پیٹ دیا کہ پہلے میں نے اس بارے میں دھیان کیوں نہیں دیا۔ لیکن اب زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ایک دن میرے موبائل پر ای میل آ گئی۔ پہلے کویت میں مجھے پڑھائی کے لیے ویزا مل رہا تھا، لیکن اب مجھے نوکری کے لیے ویزا مل گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرا شوہر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اب صرف اور صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دل سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس کی اجازت مل جائے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف جا کر میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، 3 سال۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ یہ 3 سال کی نہیں بلکہ 2 سال کی نوکری ہے۔ وہ دوبارہ سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں کوئی اور بات کہہ رہا تھا، اگر تمہیں یہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو تم جا سکتی ہو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور باہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس سے اپنی دادی کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم واقعی بہت بہادر اور مضبوط لڑکی ہو۔
اتنے عرصے کے بعد مجھے اس سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس سے باتیں کر کے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک پڑھے لکھے انسان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ وہ خوبصورت بھی تھا اور باتیں بھی بہت سمجھداری سے کرتا تھا۔ صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ معذور تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم گھر بیٹھ کر بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اور صرف باہر جانے کے بارے میں سوچو، پیچھے میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی میں کویت چلی گئی۔ کویت آ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے شروع سے ہی باہر کے ممالک بہت زیادہ پسند تھے اور یہ ملک تو میری پسندیدگی کی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھا۔ یہاں پر میں کام بھی کرتی تھی اور گھومتی پھرتی بھی تھی۔ اس کے ساتھ میں اپنے شوہر کو کال کرنا بھی نہیں بھولتی تھی۔ میرے 2 سال مکمل ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں واپس آ رہی ہوں۔ میری بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگا کہ ابھی نہیں، تم 1 سال کے بعد واپس آنا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ جب میں اسے اپنی واپسی کی اطلاع دوں گی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، مگر اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ 1 سال بھی کسی نہ کسی طرح سے گزر گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں واپس آ رہی ہوں، تو اس نے دوبارہ سے مجھے یہی کہا کہ اب 1 سال بعد واپس آنا۔ مجھے کویت میں آئے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے۔ پچھلی بار تو میں نے کسی نہ کسی طرح سے دوسری جگہ پر اپنا ویزا لگوا لیا تھا، لیکن اب مجھے ویزا لگوانا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ جب اس نے میرے چہرے پر 12 بجے دیکھے تو مجھے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، 6 مہینوں کے بعد ہی واپس چلی آنا۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی جب میں کویت آئی تھی۔ اب تو مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 8 سال گزر گئے تھے۔ مزید 2 سال گزرے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے کویت آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ اب میں 30 سال کی ایک عورت بن گئی تھی۔ اب میں کسی بھی طرح واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر واپس چلی گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر اب یہاں پر نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک بہت بڑے گھر میں چلا گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اسی عورت نے اس کے پتے کا بتایا، جو اکثر ہی ہمارے گھر میں کھانا دینے کے لیے آتی رہتی تھی۔ میں جب اس پتے پر پہنچی تو ایک بہت ہی عالیشان محل تھا۔ یہ محل دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس طرح کے گھر کا میں بچپن سے ہی خواب دیکھتی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ سامنے میرا شوہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ہی 3 لڑکیاں موجود تھیں جو مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے تمام لڑکیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس وقت مجھ پر ایک راز آشکار ہوا کہ میرے شوہر کو اس کے بھائی نے دھوکہ دیا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرضی طور پر معذور ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے ایک وکیل دوست کی مدد سے اپنے بھائی کو پکڑوا دیا اور جو جائیداد اس سے چھینی تھی وہ ساری جائیداد دوبارہ سے حاصل کر لی۔ تب مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ وہ مجھے اس لیے پاکستان میں واپس نہیں بلا رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میں پاکستان واپس چلی گئی اور اس کے بھائی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کہیں میرا استعمال نہ کر لے۔ اس نے مجھے اسی لیے کویت رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے مطابق میں محفوظ تھی۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب برا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ اس نے مجھے مزید کہا، جو لڑکیاں تم یہاں پر بیٹھی دیکھ رہی تھیں وہ ساری کام کے سلسلے میں آئی تھیں۔
اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔